بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے اسکوپ آف ڈیفینس اینڈ اسٹیٹک اسٹڈیز. اسکوپ آف ڈیفینس اینڈ اسٹیٹک. ڈی ایس ایس کا اسکوپ کیا ہے؟ ڈی ایس ایس باقاعدہ ایک ڈسپلن کے طور پر مختلف بین الاقوامی اور جو قومی ہمارے ملک کی یونیورسٹیز ہیں، مختلف جو آرمی کے ادارے ہیں، وہاں پر اس کو باقاعدہ ایک ڈسپلن کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کا سلیبس جو ہے وہ بہت ہی اپ ڈیٹ ہے. اس کے ڈی ایس ایس کا سکوپ جو ہے آج کے دور میں بہت وسیع ہو چکا ہے. مختلف جو ملٹری سے ریلیٹڈ فیلڈ ہے اس میں ڈی ایس ایس کرنے والے لوگ، اس میں ماسٹر ڈگری اور پوسٹ ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کرنے والے لوگوں کو بہت کچھ اس میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے، اور وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ انہیں مختلف جو ملٹری سے متعلق جابز ہیں، ایون کہ اب جو بزنس وغیرہ کے جاب ہیں، بزنس کے جو معاملات ہیں، اس میں بھی اسٹریٹجک اسٹڈیز کو پڑھایا جا رہا ہے. لیکن ہمارا تعلق کیونکہ صرف اسکوپ آف ڈیفینس اور اسٹیٹک اسٹڈیز سے ہے، تو اس لیے ہم اسی کو ہی ڈسکس کریں گے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو ڈیفینس اینڈ اسٹیٹک اسٹڈیز کا جو اسکوپ ہے وہ بہت وسیع ہو چکا ہے. مختلف فیلڈز میں لوگ جو ہیں جا رہے ہیں. تو پہلا فیلڈ کیا ہے؟ ملٹری اینالسٹ. ملٹری اینالسٹ کیا ہوتے ہیں؟ ملٹری اینالسٹ ایگزامن پیس کیپنگ آپریشنز، ملٹری ڈپلومیسی، civil military relation, and tactical efficiency of foreign weapons and forces. Military analysts are hired by states intelligence agencies like the CIA, FBI to aid military commanders and policymakers with research, briefings, and assessments of the static capabilities, intentions, and decision making of foreign national security institutions and non-state actors such as terrorist organizations. اب ملٹری انالسٹ کیا کرتا ہے؟ ملٹری انالسٹ ایکچولی ہر جو آرمی کا پرسنل ہے، ہر بندہ جس کا ڈیفینس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، وہ انالسٹ نہیں ہوتا. انالسٹ ایک خاص پوسٹ ہے جو اینالائز کسی بھی ملٹری ایشو کو صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ ملٹری یا ڈیفینس اور اسٹریٹک اسٹڈیز سے پوری طرح آگاہ ہوتے ہیں. تو اب ملٹری اینالسٹ کی ایک اسامی ہوتی ہے، ایک باقاعدہ ملٹری اینالسٹ کا ایک ادارہ موجود ہے جو کیا کرتا ہے، جو پیس کیپنگ آپریشنز. ملٹری اینالسٹ ایگزامن پیس کیپنگ آپریشنز، مختلف جگہوں پر جو پیس کیپنگ آپریشنز ہیں ان کو ایگزامن کر رہا ہوتا ہے. ملٹری ڈپلومیسی، لیکن ڈپلومیسی تو موجود ہے، یہ ریاستوں کا کام ہے، لیکن ملٹری ڈپلومیسی کا بھی ایک علیحدہ شعبہ ہے کہ ملٹری اپنا کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے، اس کا دوسرے جو ممالک ہیں ان کی ملٹری کے ساتھ کیا تعلق ہے. سول اور ملٹری ریلیشنز ہیں وہ کس نوعیت کے ہونے چاہیے، کس قسم کے ہونے چاہیے. اینڈ دا ٹیکٹیکل ایفیشنسی آف فارن ویپنز، جو فارن ویپنز ہیں ان کی جو ٹیکٹیکل ایفیشنسی ہے وہ کیا ہے. اینڈ فورسز اور یعنی کسی ملک کے پاس اسلحہ کتنا ہے اور اس کی فورسز کیسی ہیں. ملٹری اینالسٹ آر ہائرڈ بائی اسٹیٹ انٹیلیجنس آرگنائزیشنز. اسٹیٹ کی جو مختلف انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ملٹری اینالسٹ کو وہ ہائر کرتی ہیں، جیسا کہ سی آئی ہے، ایف بی آئی ہے، ٹو ایڈ ملٹری کمانڈر اینڈ پالیسی میکرز ود ریسرچ، briefing and assessments of the static capabilities, intentions, and decision making of foreign national security institutes
institutions and non-state actors such as terrorist organization. یعنی اب جو ملٹری انالسٹ ہے اس کو ہائر کرتے ہیں جو ملک کی خفیہ ایجنسی ہوتی ہیں، کس لیے کہ وہ جو ملٹری کے جو لڑنے والے لوگ ہیں، کمانڈرز ہیں، ان کو بتائیں کہ پالیسی کیسے بنائی جاتی ہے، ریسرچ کرتے ہیں، وہ بریفنگ دیتے ہیں، ان کے اندازے ہوتے ہیں، اسیسمنٹس ہوتے ہیں، کیپیبلٹیز ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، وہ اندازہ کرتے ہیں، وہ مسلسل ایک جو اسٹیٹ ہے جس کے ساتھ ان کا جس کے متعلق وہ اسٹریٹک پالیسی بنا رہے ہیں، تو اس کی ہر ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں، ملک کے اندر بھی نظر رکھتے ہیں، ملک کے باہر بھی نظر رکھتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ کیسی ہونی ہے، فوراً نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ ان کو کس طرح سے چلانا ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز ریاست کے اندر مختلف نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہوتے ہیں جیسا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، وہ کیا کر رہی ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، ان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، یہ سارا کا سارا کام کون کرتے ہیں، یہ ملٹری انالسٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو ہے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ملٹری انالسٹ۔ ملٹری انالسٹ کیا کرتا ہے؟ ملٹری the interdisciplinary emphasis of the defense and strategic studies program makes it deal for students eager to develop proficiencies in policy analyst and planning. While most policy analysts work for the government, graduates can also secure job at policy research firms and non-profit organizations. Policy analysts work hard to make an impact in political and social affairs, while at the same time raising public awareness of issues such as defense. A policy analyst، ملٹری انالسٹ اور پالیسی، مختلف جو ریاست کے لیے ڈفرینٹ ٹائپ کی پالیسیز بنائی جاتی ہیں، ان کو کس طرح سے ڈیفنس اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ساتھ ان کا کیا تعلق بنتا ہے، کس طرح سے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، اپنی جو ان کی جو مختلف ریاستوں کی جو مختلف ریاستوں کی جو مختلف پالیسیز ہیں ان کو کس طرح سے چلانا ہے۔ اسٹیٹک اسٹڈیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس سلسلے میں حکومتوں کے مددگار ہو سکتے ہیں، پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی ان کو ہائر کرتی ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشن جو ہے این جی اوز وہ بھی ان کو ہائر کرتی ہیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر پالیسی بنا کے ان کو دے سکیں، تاکہ کیا ہوگا کہ پالیسی اینالسٹ ورک ہارڈ ٹو میک این امپیکٹ ان پولیٹیکل اینڈ سوشل افیئر۔ پولیٹیکل اینڈ سوشل افیئرز جو ہوتے ہیں ان پر while the same time raising public awareness of issues such as defense۔ تو پبلک ایشوز جو ہیں ان پر بھی وہ کام کرتے ہیں، یعنی پالیسی ایسی بنائی جائے، پالیسی ساز جو ہے ڈیفنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ماہر ہیں وہ جب پالیسی کوئی بھی ملکی پالیسی بناتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ڈیفنس کے ایشوز جو ہیں وہ مد نظر رکھے جائیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا سائبر سیکیورٹی آفیسر۔ سائبر سیکیورٹی آفیسر، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مختلف جگہوں پر جو ڈی ایس ایس کا سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے تو اس میں جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں، جو ماڈرن دور کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ان کا ماہر بھی انہیں بنایا جاتا ہے۔ جدید دور کے جو کمپیوٹر ہے، ہیکنگ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں نا جو ڈی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ سائبر سیکورٹی آر ہائرڈ بائی پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ سائبر سیکورٹی ایجنسیز ٹو کریٹ اینڈ مینیج huge complex security information system using their IT skills to offer technical supports۔ یعنی جو جیسا آپ سنتے ہیں کہ یہ فورتھ جنریشن وار ہے، 5G لڑی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ آئی ٹی کے ماہر ہوتے ہیں،
یہ صرف آئی ٹی کے ماہر نہیں ہوتے بلکہ ان کا ڈیفینس اور اسٹیٹک سٹڈیز پر بھی ان کو عبور حاصل ہوتا ہے. چنانچہ یہ لوگ جو ہے جو ڈیفینس اور اسٹیٹک سٹڈیز کو جانتے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ان کی معلومات ہوتی ہیں، تو یہ لوگ جو ہے ان کو گورنمنٹ بھی ہائر کرتی ہے اور پرائیویٹ ایجنسیز بھی ہائر کرتی ہیں، تاکہ وہ اپنی اسکل کے ذریعے ان کا جو پروگرام ہے، ان کے جو منصوبے ہیں، ان کو بہتر انداز میں وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں. اس کے بعد ہے جی انٹیلیجنس آفیسر، جو شاید میں ادھر لکھنا بھول گیا. جسٹ اے منٹ.